بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جنرل عاصم منیر صاحب عجیب وقت میں پڑے ہوئے ہیں، مصیبت میں ہیں کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوگی۔ میرا یہ خیال ہے کہ ان کے خلاف جو پروپیگنڈا جاری ہے اب اس کو کس طرح کاؤنٹر کیا جائے، اور یہ پروپیگنڈا کرنے والے کون لوگ ہیں؟ یہ پروجیکٹ عمران خان سے جڑے ہوئے لوگ ہیں۔ ان میں سے کچھ جو جنرل فیض حمید کے لگائے ہوئے ہاتھوں کے پتھر کے صنم تھے وہ اب ٹوٹنا شروع ہو چکے ہیں، اور عمر چیمہ صاحب نے بھی یہ والی خبر دے دی ہے جو آج شائع ہوئی ہے۔ یہ 3 افسروں کے نام لے کے خبر ہے، اور اس میں 2 جو ہیں مزید بریگیڈیئر سطح کے افسر، ان کا ذکر ضرور ہے، ان کے نام نہیں لکھے ہوئے۔ یہ روزنامہ جنگ میں خبر شائع ہو چکی ہے، اور مطلب آپ کہہ لیں کہ ان میں ایک کرنل لیاقت صاحب کا نام ہے جو ISI اسلام آباد آفس کے سربراہ تھے۔ رحمت اللہ صاحب ہیں وہ جو مطلب پنکی پیرنی کے پیر بنے ہوئے تھے، اور اس خبر میں انہوں نے کہا ہے کہ جی کہ سوشل میڈیا کے اوپر یہ خبر چل رہی ہے کہ وہ پنکی بشرا بی بی کے پیر بنے ہوئے تھے، لیکن اصل میں جو ان کی ذمہ داری تھی رحمت اللہ صاحب کی، جو سعودی عرب میں ریاض میں سفیر یا سفارت خانے میں تعینات تھے، ان کی ذمہ داری یہ تھی کہ انہوں نے جو بشرا بی بی کے جو روحانی یا جو کیا ان کو کہتے ہیں عامل جو اساتذہ ہوتے ہیں، پیر شیر جو ہوتے ہیں، ان کے اوپر نظر رکھنی تھی۔ لیکن یہ جو خبر میں نے شیئر کی تھی رحمت اللہ صاحب کے متعلق، یہ خبر عامر میر صاحب کی خبر تھی جو گوگلی نیوز کے اوپر چلی تھی۔ تو وہ مستند صحافی ہیں پاکستان کے، اور انویسٹیگیشن میں، اور خصوصاً یہ جو ہوتی ہے نا بڑی خوفناک قسم کی انویسٹیگیٹو جرنلزم، وہ انہوں نے کی ہوئی ہے۔ یہ صرف وہ مال برداری رشوت ستانی والے معاملات انہوں نے انویسٹیگیٹ نہیں کیے ہوئے، انہوں نے پاکستان کے جو سیکیورٹی قومی سلامتی سے متعلق جو معاملات، جس طرح سلیم شہزاد صاحب نے کیے تھے، پھر جو بعد میں قتل کر دیے گئے تھے، آپ کو یاد ہوگا۔ اسی طرح پاکستان کی جو حساس ادارے، اور پھر جو کہہ لیں کہ جو طالبان ہیں یا جو دہشت گردی کے جو ایلیمنٹس ہیں، ان کے اوپر ایک ایک چیز کی رپورٹنگ، مطلب وہ جو انفارمیشن ایجنسیوں کے پاس نہیں ہوتی تھی، وہ انہوں نے خبریں بریک کی ہوئی ہیں، اور ان کی جو بنایا ہوا مواد ہے یا تخلیق کیا گیا جو مواد ہے ان کا، وہ ایجنسیوں والے حضرات کہتے ہیں کہ جی کہ وہ ہمارے لیے اسکول کا، یونیورسٹی کا درجہ رکھتی ہے۔ تو بہرحال یہ رحمت اللہ صاحب کی خبر ان کی تھی، اور وہ اس خبر پہ اوپر سٹینڈ کرتے ہیں۔ تو میں صرف جو مدعا پیش کرنے جا رہا ہوں آپ کو، وہ یہ ہے کہ لیاقت علی صاحب جو تھے وہ بے نظیر کہہ رہا ہوں، یہ جو اس وقت کی اپوزیشن ہے وہ ذرا نام لیے بغیر تھوڑا سا کہہ لیں کہ ذکر کیا کرتی تھی ان کا، پیپلز پارٹی بھی ذکر کیا کرتی تھی، اور مسلم لیگ نون بھی کیا کرتی تھی، اور ایک مرتبہ تو مریم نواز نے تو کچھ زیادہ ہی کھل کے ذکر کیا تھا، نام نہیں لیا تھا۔ تو ان کی جو ڈیوٹی تھی وہ تھی پارلیمنٹ ہاؤس یہ چلا رہے تھے، قانون سازی کیا ہونی ہے، کس طرح لوگوں کو مینج کرنا ہے، فنانس بل جس کو ہم بجٹ کہتے ہیں عمران خان صاحب کی حکومت کا، وہ کس طرح پاس کروانا ہے۔ لوگ دوڑ جاتے تھے، ان کو پکڑ کے لاتے تھے، MNAs کو بعض بنکروں میں بند کر دیا جاتا تھا، بڑا جانوروں والا سلوک ہوتا تھا ہمارے منتخب نمائندوں کے ساتھ۔ اور پیپلز پارٹی کے کہنے کے اوپر جو لوگ ادھر ادھر ذرا سر ہلانے کی کوشش کرتے تھے PTI کے، ان کو پکڑ کے یہ ڈالتے تھے۔ پچھلے ولاگ میں جاوید چوئی صاحب کے کالم کا ذکر ہوا کہ کس طرح کر کے مینج کیا جاتا تھا، فیض حمید صاحب کس طرح ان کے مینج کرتے تھے۔ یہ فیض حمید صاحب کے دست و بازو تھے۔ ان میں ایک کرنل آصف محمود صاحب بھی ہیں جو مختلف ذمہ داریوں سے ہوتے ہوئے PCB میں تعینات ہو گئے تھے، وہ، اور رحمت اللہ صاحب کا میں ذکر کر چکا ہوں، اور 2 بریگیڈیئرز ہیں، یہ سارے فارغ کر دیے گئے ہیں۔ رحمت اللہ صاحب جو ہیں وہ شاید دوبارہ واپس بھیج دیے گئے ہیں کیونکہ ان کا کوئی قصور اتنا نہیں نکلا، لیکن جو لیاقت صاحب تھے، کرنل لیاقت صاحب، یہ پاکستان چھوڑ کے انگلینڈ جانا چاہ رہے تھے، کیونکہ یہ انگلینڈ میں بطور ایک سفارتکار، وہ ہوتے ہیں نا ملٹری اتاشی وغیرہ جو ہوتے ہیں، یہ وہاں پر سروسز دے چکے تھے۔ تو یہ یہاں سے فارغ ہونے کے بعد پاکستان سے باہر نکل رہے تھے، اور ان کو ایک پاکستان کے حساس ادارے کا ایک افسر جو ہے وہ ان کو امیگریشن کا جو کاؤنٹر ہوتا ہے وہ کراس کروانے آیا، یہ اہل خانہ کے ساتھ جا رہے تھے، عمر چیمہ صاحب کی رپورٹ ہے۔ تو ان کو
वहाँ पर रोक लिया गया, बाकी फैमिली को जाने दिया गया। इसी तरह आसिफ महमूद साहब जो हैं, उनके नीचे 2 और कर्नल थे जो PCBA में लगे हुए थे, वहाँ पर कोई और भी मसले मसाइल थे। फैज़ हमीद साहब की टांग हर जगह के ऊपर अड़ी होती थी, तो वहाँ से भी इनको कहा गया कि फ़ारिग किया जाए, फ़ारिग हो गए, इस्तीफ़ा नहीं दिया इन्होंने, फ़ारिग हो गए। तो इस तरह करके ये सूरत हाल है कि जनरल फैज़ साहब की ने जो फील्डिंग लगाई हुई थी ISI के अंदर, और फिर जो ISI के बाहर जो इन्होंने फील्डिंग लगाई हुई थी, मैंने आपको खबर भी दी थी कि कुछ 300 गाड़ियाँ जो हैं वो बरामद हुई थी, ये रिपोर्ट किया जा रहा था। जनरल फैज़ साहब ने मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के ऊपर ISI के बाहर जो फील्डिंग लगाई गई हुई थी ना, माल पानी ये वो, तो वो 300 गाड़ियाँ ISI ने बरामद की हैं। वो लोग भी, ये भी खबर एक चल रही है सीना गज़ट। तो पॉइंट जो है वो ये है कि जनरल फैज़ साहब की जो थी ना, इमरान खान साहब को जो हर तरफ से आपको सपोर्ट मिलती हुई नज़र आ रही थी, वो जनरल फैज़ साहब की लगाई हुई फील्डिंग की वजह से थी। अदारे के अंदर बैठे हुए लोग उनको इस तरह से सपोर्ट कर रहे थे, तो उनका तदारुक जो है वो जनरल आसिम मुनीर साहब कर तो रहे हैं, और वो होगा, नदीम अंजन साहब भी कर रहे हैं। लेकिन बाज़ मामलात में आप ये देखें कि जनरल बाजवा साहब इस उम्मीद में थे कि वो डरा धमका के या PDM की गवर्नमेंट से या इमरान खान से, मतलब एक दूसरे को लड़ा धमका के, तो वो एक्सटेंशन ले पाएंगे। और एक्सटेंशन लेने से पहले अगरचे उन्होंने जावेद चौधरी साहब के साथ जो गुफ्तगू की है उसमें उन्होंने कहा कि ये मामला तय पा गए हुए थे, और मतलब मुझे 6 महीने की एक्सटेंशन मिलने वाली थी, लेकिन मैंने ना कर दी थी। लेकिन इस तरह की बात नहीं है, इन्होंने धमकियाँ भी दी थी कि मार्शल लॉ लग जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आखिरी वक्त तक ये एक्सटेंशन की बात करते रहे, हम तक खबरें ये पहुँचवाते रहे मुख्तलिफ ज़राए से कि नहीं कि एक्सटेंशन नहीं ले रहे। और फिर NDU में जो सहाफ़ी थे और भी जो दूसरे लोग थे, जो सिक्योरिटी प्रोग्राम होता है डिप्लोमा, उसके जो शुरका थे, उनसे भी गुफ्तगू करते हुए इन्होंने अक्टूबर के एंड में ये बात कर दी थी वहाँ पर। फिर अमेरिका में भी ये रिपोर्ट हुआ कि इन्होंने कहा कि जी कि मैंने एक्सटेंशन नहीं लेनी। वो मामलात ये हैं कि वो चाह रहे थे कि मैं ये कहता रहूँ कि मैं एक्सटेंशन नहीं लेनी, लेकिन मुझे तासुर ये जाए कि मैंने जनाब संगी तो ना रख के दी, या कह ले कि मुझे प्लेट में रख के दी, मुझे ये कहा गया कि जी कि आपके बगैर ये मुल्क नहीं चल सकता। तो फिर मैंने बामर मजबूरी ये एक्सटेंशन ली है। वो माहौल पूरा बना रहे थे कि मैंने नहीं चाहिए, मैंने नहीं चाहिए। तो जर्नलिस्ट जो हैं वो इस तरह बाज़ यूज़ भी हो जाते हैं, तो हम भी यूज़ हो गए। तो कहने का मतलब ये है कि फैज़ साहब जो थे उनके जाने के इरादे नहीं थे। आप इसका हिसाब यूँ लगाएं कि कुछ 7-8 फौरी तौर पर लेफ्टिनेंट जनरल्स की ज़रूरत थी, लेकिन 12 के करीब लेफ्टिनेंट जनरल प्रमोट किए, और उन्हीं की फिर वो उन्होंने पोस्टिंग्स भी कर दी। अब होता ये है, वो जो कहते हैं ना कि रवायत के मुताबिक कि जो अगला आर्मी चीफ आ रहा होता है, क्योंकि जनरल बाजवा साहब ने अक्टूबर में की थी, अगर उन्होंने जाने का इरादा होता तो फिर ये काम वो जो नया आर्मी चीफ आने वाला होता है ये वो वाला करता है, रवायत ये है। लेकिन उनको पता था मैं ऐसे ही हूँ, तो इसलिए उन्होंने अपनी मर्ज़ी की टीम लगा दी थी। तो अब जनरल आसिम मुनीर साहब के पास इसके अलावा और कोई चॉइस नहीं है कि वो उन्हीं को उसे काम चलाएं। लेकिन ये जो इमरान खान साहब की सपोर्ट वाला मामला है, और उनमें भी मैंने आपको 2-3 जर्नलों के और इशारे दे के नाम बताए कि उनके अहल खाना इमरान खान साहब की मोहब्बत में किस कदर गिरफ़्तार है। मैं इशारों के नाम में आपको बता चुका हूँ, और मेरे कुछ चलें बहरहाल इसके ऊपर मैं ज़्यादा बात नहीं करता कि मैं मज़ीद उनका जिक्र क्यों नहीं कर रहा। तो कुछ जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स या पाकिस्तान की फ़ौज के मामलात को समझने वाले लोग हैं, वो कहते हैं कि ये जो सियासी मामलात होते हैं ना, ये कोई कोर कमांडर बेशक हो, कोई कुछ हो, कोई कुछ हो, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को फेवर देना भी चाह रहा हो नहीं दे सकता। हाँ, उसकी पोस्टिंग कहीं और पर अगर हो, फिर कर्नल भी बड़ा सर, यानी कि फिर वो कर्नल रैंक का भी बंदा अगर ISI में बैठा हुआ है वो सपोर्ट कर सकता है जिसको चाहे। तो वहाँ से ये सफाई होनी शुरू हुई है। और मेरी इतलात के मुताबिक तो सिंध में भी कुछ तब्दीली आई थी, कुछ 1-2 और जगहों पर भी तब्दीली आ चुकी है, एक आध और जगह पर भी तब्दीली आनी है। दूसरा जो जहाँ से फ़ायदा नुकसान हो सकता है वो होता है ISPR का महकमा, क्योंकि मीडिया को, मैसेज को आपने वहाँ से उनकी जहन साजी करनी होती है। वहाँ पर भी हमारी इतलात हैं कि जहाँ जो शफीक मेहरबान किस्म के लोग थे वो अब नहीं हैं, वहाँ पे वो भी तब्दील कर दिए गए हैं। तो यूँ करके चीज़ें जनरल आसिम मुनीर साहब के कंट्रोल में आ तो रही हैं, लेकिन जो इन जनरल फैज़ साहब के साथ थे, लेकिन अब जिस तरह लियाकत साहब हैं,
یہ کہیں پہ باہر جا کے بیٹھ کے اپنا یوٹیوب چینل شروع کر دیتے فرض کریں, اسی لیے شاید ان کو روکا گیا ہے, یا جو آصف صاحب ہیں یا کوئی اور بریگیڈیئر شرگیڈیئر کوئی, اور وہ بیٹھ کے لندن میں بیٹھ کے شروع کر دے, کیونکہ لیاقت صاحب بھی لندن جا رہے سی, کہ جناب مجھے کیوں نکالا گیا, مجھے کیوں اٹھایا گیا, ہم تو جناب چوریاں پکڑ رہے تھے. وہی جو ہے نا سیاپا, وہی جو چورن ہے وہ بیچنا شروع کر دے, جو اور لوگ بیجر مجر لیول کے لوگ بیٹھ کے بیچ رہے ہیں. جس دن سے جنرل عاصم منیر صاحب ملک سے باہر گئے ہیں, یہ حالیہ دنوں میں پیر کو انہوں نے جانا تھا انگلینڈ, تب سے ایک عجیب طوفان بدتمیزی ہے کہ جی کہ وہ تو ادھر تو آئے اور ادھر سے تو وہ یوں کر کے نکل گئے نیوی پا کے, جہاز ریڈار کیچ نہیں کر رہا, پائیو کیڑا سٹیلتھ جہاز ہے پاکستان دے کول, سٹیلتھ ٹیکنالوجی پاکستان دے کول کتھوں آ گئی جو کسی ریڈار میں نہیں آ رہا, اور وہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں وہ ریڈار سے چوری چھپے جا رہے ہیں جناب امریکہ جا کے انہوں نے 2 کام کرنے ہیں. پہلا کام کرنا انہوں نے کہنا مینوں مارشل لاؤن دی اجازت دیو, انہوں نے دے دینی ہے. پھر اس تو بعد جناب انہوں نے کام سیدھے ہوئے نے, تو یہ ہے وہ ہے جو کہ نہیں ہونے چاہیے, انہوں نے عمران خان دا بیڑا کر دینا. ہیلو وہ یار تان کہاں پہ آ کے ٹوٹتی ہے, اس ملک میں مارشل لگے گا عمران خان صاحب کے لیے, سبحان, سارے آنکھوں سبحان اللہ. سر یہ حال ہے, یہ ہے وہ پروپیگنڈا سیل, یہ ہے وہ پروجیکٹ عمران خان, جس کے اوپر پہلے خود انہوں نے یقین کیا, اب کیا لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کر لیا تھا, غلطی کر لی, اور تسی یقین نہ کرو. لیکن جو یقین کر چکے ہیں وہ اسی طرح کے لوگ ہیں, یہ جو کرنیل شرنیل ہیں, میجر موجر, وہ جو جنرل فیض صاحب کے بنائے ہوئے پالے ہوئے ہیں, یہ سارے کے سارے وہ ہیں. تو وہ وہاں پر بیٹھ کے یہ باتیں کر رہے ہیں کہ جی کہ پھر دوسرا کہہ رہے ہیں کہ پاکستان فنانشل کرنچ سے تو ایک ہی صورت نکل سکتا ہے. دیکھیں پاکستان کے جو ایٹمی ساسے ہیں ان پر سب کی نظر ہے, تو یہ ہو گیا وہ ہو گیا. کہنا وہ یہ چاہ رہے ہیں, جو ہمت نہیں ان کی پڑ رہی کہ اصل میں پاکستان کے جرنیل جو ہیں اگر وہ تھوڑا سا بھی ان کو خوف نہ ہو تو وہ پاکستان کے نیوکس جو ہیں یعنی کہ ایٹمی ساسے, ایٹم بم, یہ سرنڈر کر دیں, یہ سرنڈر کر دیں. سر یہ پروپیگنڈا کون چلا رہا ہے؟ جنرل فیض صاحب کے لگائے ہوئے پودے. جنرل فیض صاحب, یہ لیاقت صاحب نے بھی یہی کچھ جا کے کرنا تھا. یہ میں آپ کو ایک میجر ریٹائرڈ جو مفرور ہے پاکستان سے بگوڑا ہے, یہ میں آپ کو اس کی بات سنا رہا ہوں. اور آپ پاکستان میں جو پروجیکٹ عمران خان کے اوپر بلیو کرنے والے لوگ ہیں اور جن کو یہ لگتا ہے کہ جنرل فیض کے لگائے ہوئے لوگ ابھی پاکستان کی فوج کے اندر بیٹھ کے مختلف جو لاہور والا, پشاور والا, کراچی والا, حیدرآباد والا, ادھر والا, ادھر والا, یہ جناب اصل میں بیٹھ کے ٹھنڈی ہوا دے رہے ہیں عمران خان نو اے سی وال منہ کیتے ہوئے نے, تو سر وہ کچھ نہیں کر سکتے. یہ بات ذہن میں رکھیے گا, کرنا چاہیں بھی تو نہیں کر سکتے. جہاں پر جو لیکیج تھی, پنجابی میں ایک محاورہ ہے کہ کسی دا کٹا کھل جائے تو وہ بھی 2 دن نہیں سنبھیا جاتا, وقت پہ آتا ہے. تو سر یہ پوری کی پوری جو تھی پروجیکٹ عمران خان کو لپیٹنا کوئی سوکھا کام نہیں ہے, ٹائم لگتا ہے. اور زد میں کون آ رہا ہے؟ اپنے عاصم منیر صاحب. پہلے کون آئے تھے؟ باجوہ صاحب. باجوہ صاحب کی اگین, باجوہ صاحب بہت بڑے فنکار تھے, وہ فوج کو بھی کھلا رہے تھے, اپنے کمانڈرز کو بھی, کہ میں تے ویکھو نا, میں تے دیکھو اے ویکھو کی کیتا عمران خان نے, سی کیتا نہیں کیتا. انہوں نے کہا جی کہ بس تسی عمران خان دس دیو کہ اج تو بعد ہمارا تعلق کوئی نہیں, آپ جانیں, آپ کا کام جانیں, فوج کا کوئی تعلق واسطہ نہیں, اور جو آپ فیصلے کریں گے وہ اس پر عمل ہوگا. بتا دیں ان کو یہ فوج کا فیصلہ ہے, سیاست میں ہم نے مداخلت نہیں کرنی. پائن وہ اپنے کسی پرائیویٹ دوست کا ٹیلی فون لگا کے نا, ہیلو عمران خان پرویز لئی اے کر لا, ہیلو شہباز شریف اے کر لا, ہیلو ملک احمد لندن ہے ہاں اے کر لا. پائن اے کر رہے سن, کی کر رہے سن کہ فیض کا منہ دکھاتے تھے نون والوں کو, اور نون کو, اور عمران خان کو منہ دکھاتے تھے جنرل عاصم منیر صاحب کا. وچوگی سی دیہڑی لو, دیہڑی سے مراد یہ ہے کہ مطلب ایکسٹینشن, کہ میں بس رہوں نہ جاؤں. تو خیر پوائنٹ کے اوپر آتے ہیں. تو اسی طرح یعنی جو لوگ ہیں پروجیکٹ عمران خان پر, یا جنرل باجوہ صاحب کے لگائے ہوئے, یا جنرل فیض کی جو انہوں نے وہ لگائی تھی نا نرسری, یا نرسری سے بھی زیادہ, کہ وہ جو اپائنٹمنٹس ان کے جو لوگ بٹھائے ہوئے تھے, تو ان کو لگتا ہے, جن کو لگتا ہے کہ وہ عمران خان کو بچا لیں گے, واپس لے کے آئیں گے, دوبارہ اقتدار میں لے کے آئیں گے, سب کچھ پہلے جیسا ہو جائے گا. ان میں ہمارے کچھ بلکہ کافی سارے جرنلسٹ بھی ہیں جو اس پروجیکٹ میں انڈکٹ کیے گئے تھے, جو باقاعدہ پارٹ تھے اس کا, میڈیا ہاؤسز بھی تھے. تو ان میں سے کامران خان صاحب بھی ہیں. کامران خان صاحب نے, میرا خیال ہے کہ اسی بھگوڑے فوجی کا
فوجی افسر کا جو ہے نا ولاگ سن کے، کیونکہ ایک میرے بہت قریبی دوست وہ کہہ رہے تھے، اور سینئر جرنلسٹ مجھے کہہ رہے تھے کہ یار اے جڑا فلانا نہیں ہویا میجر، میں کہ ہاں یہ مینوں کسی حاضر سروس بڑے افسر نے کہ خبراں ٹھیک ہوندیاں، اور میں کہ 35 خبراں غلط نکلیاں سر تسی کتنے رہندے ہو؟ کیونکہ وہ جو میرا دوست ہے وہ بھی عمران خان صاحب کو لگتا ہے کہ ان کو لگتا ہے عمران خان صاحب جتے ہیں، جو پہلے میں نے ذکر کیا ان کو بھی یہی لگتا ہے، سمجھ رہے ہیں نا آپ بات؟ تو ان کو میں نے 35 خبریں ان کی نکال کے دکھائیں، پائے نا جھوٹ بول دا جے، فراڈ ہے، اس کو کچھ پتہ نہیں ہوتا، چونکہ ٹرمنالوجی سے واقف ہے، انفارمیشن سٹرکچر سے واقف ہے، جو سٹرکچرل جو ہوتی ہے نا ارینجمنٹس ان سے یہ آگاہ ہیں، ہم آگاہ نہیں ہوتے کہ بھئی فلاں افسر کی حدود و قیود کیا ہیں، وہ کیا کرتا ہے، فلاں جو ہے محکمہ وہ کیا کرتا ہے، یہ ڈی جی سی کیا کرتا ہے، ڈی جی ایم کیا ہوتا ہے، ڈی جی پی کیا ہوتا ہے، یہ ڈی جی آئی کو ڈی جی آئی کیوں کہتے ہیں، سمجھ رہے ہیں نا سر؟ تو یہ ایکسٹرنل کیا ہوتا ہے، انٹرنل کیا ہوتا ہے، ایسا ڈی جانے بلا یہ ان کی جاب ڈسکرپشنز کیا ہیں، تو یہ ان کو چونکہ انہوں نے فوج میں سرو کیا ان کو پتہ ہے، تو یہ پھر بیٹھ کے ذرا منہ انج کرا کے نا بڑا انج کر کے، تو یہ ہو گیا، وہ ٹرمنالوجی جب یوز کرتے ہیں تو لوگوں کو لگتا ہے گل ٹھیک کر رہے ہیں، تو وہ بھی بھائی نے ایسے ہی کر رہے تھے۔ تو کامران خان صاحب کو بھی مجھے لگتا ہے خیال کہ انہوں نے 2 اوپر نیچے جو ولاگ کیے ہیں اتوں انہوں نے خبر چکی، کیونکہ وہ تو جنرل صاحب کو پہنچا چکے ہیں امریکہ، خان صاحب بھی ان کو امریکہ پہنچا چکے تھے، تو وہ فرما رہے تھے کہ the news about the COS visit to the US isn't correct، یعنی کہ جو خبر ہے میں نے دی تھی چیف آف آرمی سٹاف کے دورہ امریکہ کی، وہ خبر غلط ہے، though it came from a very responsible individual yet false، اگرچہ یہ ایک بڑے ذمہ دار فرد کی طرف سے خبر آئی تھی لیکن پھر بھی غلط ہے۔ I feel sorry to have reported this incorrect information، مجھے دکھ ہے کہ میں نے یہ غلط خبر جو ہے وہ انفارمیشن پاس کر دی تھی، خبر دے دی تھی۔ اچھا اب انہوں دا کی کریں گے جنرل عاصم صاحب؟ اب یہ سوال ہے کہ یہ جو باہر بیٹھ کے جناب ٹول کی بجائی جا رہے ہیں عمران خان صاحب دی، واجہ بجائی جا رہے ہیں خان صاحب کا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، کیوں بجا رہے ہیں؟ مالی مفادات ہرٹ ہوئے ہیں عمران خان صاحب کے ہٹائے جانے سے۔ پروجیکٹ عمران خان نے لوگوں کو کروڑوں پتی بنا دیا ہے، دیکھتے دیکھتے ہمارے سامنے لوگ کروڑ پتی ارب پتی بنے ہیں۔ تو جب وہ پروجیکٹ لپیٹا گیا ہے، جس وجہ سے بھی لپیٹا گیا، یہ بحث ہی نہیں ہے سر، ان سب کو تکلیف ہو رہی ہے، اور اس تکلیف میں یہ پاکستان کے ایٹمی اثاثے، پاکستان کی فوج خود دھماکے کراتی ہے، پاکستان کی فوج خود دہشت گردی کرواتی ہے۔ جنرل عاصم منیر جو ہیں وہ امریکہ جائیں گے، مارشل لگانے کی اجازت لینے جا رہے ہیں۔ جنرل عاصم منیر کا بس چلے تو پاکستان کے ایٹمی ہتھیار جو ہیں وہ امریکہ کے سپرد کر دیں اور کہیں ہمیں ڈالر دے دیں۔ سر اس نسل کا پروپیگنڈا چل رہا ہے، تو اس کے اوپر یقین بالکل نہ کریں، کان کھلے رکھیں، آنکھیں کھلی رکھیں، جاگتے رہنا، ساڑھے دینا رہنا۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔